اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ کے بچے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، آپ ان کو بتایا کریں کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ فلسطین انبیاء علیہم السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی تھی، اس لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو کہ ان کی قوم پر نازل ہوا تھا، وہ بھی اسی سرزمین فلسطین پر ہوا تھا۔ حضرت داؤد نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور اسی جگہ پر ایک محراب تعمیر کروایا۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کی۔ اور چونٹی کا وہ بہت مشہور قصہ کہ جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے، کہ جس میں وہ اپنی باقی ساتھیوں کو کہہ رہی ہے کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اسی ملک فلسطین میں کہا تھا۔ اور وہ واقعہ فلسطین کی ایک وادی، ایک شہر اسکلان میں پیش آیا، جس کو بعد میں وادی نمل کے نام سے پکارا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر فلسطین میں ہے، اور حضرت موسیٰ نے اسی ملک فلسطین کے بارے میں اپنے ساتھیوں کو کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ اس مقدس شہر کے شرک سے پاک ہونے کی وجہ انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونا ہے، اور اس شہر میں اور بھی بہت سارے کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے ہیں، جن میں ایک بہت بڑا معجزہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت ہے، جو کہ بغیر باپ کے ان کی والدہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ رب العزت نے انہیں اسی ملک فلسطین سے آسمان کی طرف اوپر اٹھا لیا۔ ولادت کے وقت جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں حضرت مریم مقدس کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی اسی فلسطین کی سرزمین میں وقوع پذیر ہوا۔ اور قیامت کی علامات میں سے ایک علامت اسی شہر میں حضرت مسیح علیہ السلام کا واپس تشریف لانا ہے۔ معراج کی رات مکہ سے بیت المقدس حضور کا تشریف لانا اور آپ کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام کا نماز پڑھنا بھی اسی سرزمین کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے۔ اور سیدنا ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ نے کہا کہ مسجد اقصی، یعنی کہ جو فلسطین میں موجود ہے۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ان کے درمیان کتنے عرصے کا فاصلہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 40 برس کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو جہاں بھی نماز کا وقت پا لے تو نماز ادا کر لے، پس وہی جگہ تیرے لیے مسجد ہے۔ اور وصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات میں سے ایک فتح بیت المقدس کی ہے، اور حضرت عمر کا خود اس شہر میں آ کر نماز ادا کرنا بھی اس شہر کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اور دوسری بار جب یہ فلسطین فتح ہوا، وہ معراج ہی کی رات تھی، بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو، غالباً 583 ہجری کو فتح ہوا، یعنی صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں بھی فتح ہونا اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ القدس اس کی تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتا ہے۔ اس شہر کو رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 صحابہ اکرام نے جہاں میں شہادت نوش کیا، اور شہادتوں کا یہ سلسلہ آج تک حماس
یا فلسطین کے رہنے والے مسلمانوں کی شہادتوں کی صورت میں جاری و ساری ہے۔ جیسا کہ اب پھر اسرائیل کے یہودیوں نے اس معصوم قوم پر حملہ کر دیا ہے اور ان معصوم لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے کہ جو کہ بالکل نہتے اور اپنے گھروں میں معصوم لوگ ہیں، جن کو اسرائیل ظلم و بربریت کا نشانہ